السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تجمل حسین کسانہ۔ آج کے جو ٹاپک ہیں اس میں سب سے پہلے جو کہ عاشق رسول پاکستان کے بلکہ پوری دنیا کے میں کہا ہوں کہ عاشق رسول تھے سب سے بڑے، جناب خادم حسین رضوی صاحب، جو کہ اب ہمارے ساتھ دنیا میں نہیں رہے، وہ اگلے جہان میں رخصت ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور لاحقین جو ان کے اہل خانہ ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ انہوں نے جو کوششیں کی وہ کبھی بھولی نہیں جا سکتی، کبھی انہیں ہم ختم نہیں کر سکتے۔ جب بھی عاشق رسول کا نام آئے گا تو ان ناموں میں جناب خادم حسین رضوی صاحب کا بھی نام سر فہرست ہوگا۔ تو اللہ پاک انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی بی الیکشن میں جو دھاندلی کا شور ہے ابھی، اس حوالے سے جو بلاول بھٹو نے بھی کل پریس کانفرنس بھی کی، میڈیا سے ٹاک بھی کی، اور بہت ساری باتیں ہوئیں۔ تو بات وہی آ جاتی ہے کہ پاکستان کی ہسٹری آج سے نہیں، پاکستان جب سے بنا ہے 1947 سے لے کے 2020 تک، ہمیشہ جب بھی الیکشن ہوئے، جس بھی پارٹی نے جیتے، جو پارٹی اپوزیشن میں آئی، ہمیشہ انہوں نے ایک ہی بات کی۔ 1947 سے لے کے 2020 تک کوئی ایک بندہ مجھے یہ کلیم کر دے کہ بھئی اس الیکشن میں دھاندلی کا شور نہیں تھا تو میں اس چیز کا جرمدار ہوں گا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ہسٹری یہ ہے، ہماری پاکستان کی سیاست کی ہسٹری یہ ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے ہمیشہ ہم دھاندلی کا شور ڈالیں گے، اور ہم کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ ہم ہار گئے یا جیت گئے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ ختم ہونی چاہیے چیزیں۔ اگر آپ ہار گئے ہیں تو ایکسیپٹ کریں بھئی ہم ہار گئے ہیں۔ اب اگر جیت گئے ہیں آپ تو آپ تھوڑا حوصلہ رکھیں، آپ نے بڑے تحمل مزاجی سے چلنا ہوتا ہے۔ اور جو بندہ عہدے پہ ہوتا ہے یا جن کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، انہوں نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، نہ کہ میڈیا سے آ کے بات کریں اور اپوزیشن کو باتیں سنائیں۔ ان کا کام نہیں ہوتا، انہیں جو ذمہ داری دی گئی ہے انہوں نے وہ کام کرنا ہے۔ اور یہ دھاندلی کا شور ہمیشہ سے رہے گا اور ہمیشہ ہے، آج سے نہیں ہے، 1947 سے لے کے 2020 تک ہے۔ تو لہٰذا میرا نہیں خیال کہ اس حوالے سے مجھے کوئی بات زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ دھاندلی کا تو ہر دفعہ ہوگا چاہے کوئی بھی آئے۔ تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ملتان کے جلسے کی، کیونکہ وہ بہت بڑا ایک جلسہ ہونا ہے جو کہ پی ڈی ایم نے کرنا ہے، اور تمام اپوزیشن پارٹیز اس بات پہ متفق ہیں کہ انہوں نے 30 نومبر کو ہر صورت ملتان کا جو جلسہ ہے انہوں نے وہ کرنا ہے۔ لیکن اس کے اندر بھی ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ حکومت نے یعنی کہ ضلعی انتظامیہ نے ابھی تک انہیں کسی بھی قسم کی کوئی ریٹن اجازت نہیں دی۔ تو اب اس کو کیا دیکھا جا سکتا ہے کہ حکومت جب خود اپوزیشن میں تھی، جب پی ٹی آئی والے خود اپوزیشن میں تھے، انہوں نے جب جلسے جلوس کرنے تھے تو انہیں فی الفور اجازت دی جاتی تھی۔ لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ کرونا سے بچنے کے لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جلسے جلوسوں میں پابندی لگائیں بقول حکومت۔ اور اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس کٹپتلی حکومت کو چلتا کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دیکھیں دونوں کے پوائنٹ آف ویو تو آ گئے، اپوزیشن کا بھی حکومت کا بھی، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ پاکستانی عوام کیا چاہتی ہے، پاکستان کی عوام کے مفاد میں کیا ہے۔ پاکستان کی عوام کے مفاد میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ سڑکوں پہ نکلیں، آپ جلسے جلوس کریں۔ پاکستان کی عوام کے لیے یہ ضروری ہے کہ انہیں کھانا دیا جائے، انہیں جاب دی جائے، مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے۔ یہ حکومت کی طرف سے آگے، اور اپوزیشن حوصلہ کرے، نہیں اجازت ملتی، اور اوپر سے وہ کرونا بھی ہے، اور عوام کی زندگیوں کو داؤ پہ لگانے کی قطعی طور پہ اجازت نہیں دیں گے حکومت کے بقول۔ اور اب ظاہر سی بات ہے اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے تو عوام بھی اتنی بیوقوف تو نہیں ہے۔ اگر مجھے پتہ ہو کہ میں اس طرح کے جلسے جلوس میں جاؤں گا اور مجھے خطرہ ہو کہ میں کسی بھی یعنی بیماری جیسے کرونا ہے ابھی تو اس کی زد میں آ سکتا ہوں، تو میں کبھی بھی نہ جاؤں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ملتان کی سیاست میں کچھ اور سینیریو ہے۔ ملتان میں لوگ بہت ہی کم پڑھے لکھے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن موسٹلی جو لوگ ہیں وہ ابھی یعنی اس اسٹیج پہ نہیں ہے کہ اپنے اچھے اور برے کا فیصلہ کر سکیں، کیونکہ تھوڑے سے معاملات آ جاتے ہیں، سیاسی انفلوئنس بھی اور ساری چیزیں۔ لیکن دیکھتے ہیں
کہ ملتان کا جو جلسہ ہے وہ حکومت اجازت دیتی ہے اپوزیشن کو کرنے کی کہ نہیں دیتی. تو اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا کچھ دنوں کا. منڈے تک یہ فائنلائز ہو جائے گا کہ حکومت اجازت دیتی ہے پی ڈی ایم کو ملتان کے جلسے کی کہ نہیں دیتی. تو کچھ دنوں کا انتظار کر لیتے ہیں. لیکن آخر میں پھر وہی بات، پاکستان کی بلکہ پورے دنیا کی تاریخ میں جب بھی عاشق رسول کا نام آئے گا، خادم حسین رضوی کا ہمیشہ فہرست میں ٹاپ پہ نام ہوگا، ٹاپ پہ ہوگا. اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، باقی جس کی جتنی زندگی لکھی ہے اسے اتنی ہی ملنی ہے. اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ دے. اللہ نے کے بھان.